حکومت بہت بڑا بلنڈر کر چکی ہے اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں کس طرح سے سنبھالیں. مسائل اور بڑھ رہے ہیں. جس طرح سے آج کے دن کے لیے تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس میں عام عوام کی بات نہیں تھی، اس میں پارلیمنٹیرینز نے دھرنا دینا تھا، اس میں ممبران قومی اسمبلی نے، سینیٹرز نے دھرنے میں آنا تھا. تو ہوا کیا کہ سب کو محصور کر دیا گیا. جس طرح حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے، سب کو بند کر دیا گیا. جو پارلیمنٹ لاجز میں ہے اس کو وہیں بند کر دیا گیا، تالے لگا دیے گئے، پولیس کو بھیج دیا گیا. اب وہاں پر گالم گلوچ ہوئی ہے، ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، ہاتھا پائی ہوئی ہے. ایم این ایز اگر محفوظ نہیں ہیں اور پولیس ان کو اس طرح سے جیسے کسی کو اغوا کیا ہوتا ہے، ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ان کو ایک طرح سے حراست میں لے لیا، گیٹ ہی بند کر دیے. اب وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس انہیں روکتی ہے، پوچھتے ہیں جی کس لیے ہمیں روکا جا رہا ہے، کون سا قانون ہے؟ تو کہتے ہیں دفعہ 144 ہے. بھائی دفعہ 144 لگانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ تالے لگا دیں گے گیٹس کو. لوگ جا تو سکتے ہیں، ورنہ دفعہ 144 تو ملک میں کب سے لگ رہی ہے، روز لگ رہی ہے. ہاں احتجاج کی اجازت نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگ اپنی مرضی سے جا تو سکتے ہیں نا. جب احتجاج کریں گے تب پکڑ لیجیے گا. لیکن اب تو باہر نہیں نکلنے دے رہے. جو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں تھے ان کو وہیں پر محصور کر دیا گیا. جو پارلیمنٹ کے اندر تھے، قومی اسمبلی کے اندر تھے، ان کو وہیں بند کر دیا گیا، کیونکہ قومی اسمبلی کو بھی باہر گیٹ کو تالے لگا دیے گئے کہ باہر نہ آئے. پھر آپ اندازہ لگائیے ڈی چوک آنے جانے کے لیے راستے وہاں بھی بند کر دیے گئے. بکھلاہٹ دیکھیے کتنی ہے کہ کوئی آ جا نہ سکے. ہر طرف سے ہر طرح کے راستے مکمل بند کر دیے گئے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی. اب جب آپ مان رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اس کو علاج کی سہولیات دے دیں، ذاتی معالجین کی رسائی ہو جائے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں، ان کے لیے ٹریٹمنٹ بہترین سے بہترین ہونا شروع ہو جائے تو احتجاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب کیا معاملہ ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، کیا بیانات جس طرح کے سخت آنے لگے ہیں اس لیے، یا حکومت اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی کہ جی ہماری ٹرمز پر ہوگا، ابھی نہیں، یہ دھرنے دینے سے یا احتجاج کرنے سے ہم نہیں علاج ہونے دیں گے، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب حکومت ملکی سطح پر، سیاسی طور پر بھی اور عالمی سطح پر بھی ساکھ کے لحاظ سے اب تباہ و برباد ہو گئی ہے. ان کا کسی کو اعتبار نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ رات کی میٹنگ میں ہی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس اور تو کچھ ہے ہی نہیں بیچنے کو سوائے بھٹو کے. ہمیشہ بھی کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، بھٹو کے ساتھ دیکھیں کتنا ظلم ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی، جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. وہ آج تک یہی کہتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ یہیں سے ان کا ہوتا ہے، اور ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. پھر بینظیر بھٹو کی شہادت، یہی چیزیں ہیں ان کے پاس. تو اگر اب وہ اس حکومت کا ساتھ دیتے چلے جاتے ہیں اور عمران خان کی آنکھ ضائع ہونے کا، ان کی بنائی جانے کا یہ بیانیہ بنتا جا رہا ہے کہ جی اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ایسا ظلم اور کسی پارٹی نے نہیں کیا، تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو پیپلز پارٹی بھی اب اس پر پریشان ہے کہ ہمارا تو سارا بیانیہ ختم ہو جائے گا کہ جی ہم تو بڑے ظالم نکلے تھے، ہم تو آپ کا ساتھ دیتے رہے، اور ایک نیشنل ہیرو کو، ایک نیشنل لیڈر کو ہم نے اس طرح سے ٹارچر کیا. اب حکومت نے بلنڈر یہ کیا کہ صحیح طرح علاج نہیں ہونے دیا. اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ چھپ تو سکتی نہیں. اب ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ جناب سارے راستے بلاک کیے جا رہے ہیں، پھر بھی لوگ سڑکوں پر ہیں. یہاں تک ہو رہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی شاہراہ بند کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی لوگ نکلے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم نے موٹر وے بند کرنی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم مین شاہراہیں بند کریں گے، وہ نکلے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور پنجاب بکر پل ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. وہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے شروع کر دیے گئے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان اور پنجاب کے راستے بند ہو رہے ہیں. سندھ بلوچستان کو ملانے والی شاہراہ، خیبر پختونخوا کو دیگر صوبوں سے ملانے والی شاہراہیں بند ہو رہی ہیں. کارکنوں کو کیا چاہیے کہ جی خان کا صحیح علاج ہو. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ لیڈرشپ نہیں اس طرح کی کال دیتی اور زیادہ خطرناک ہوگا. ابھی تو لیڈرشپ کی لوگ بات مان لیں گے کہ دیکھیں جی علاج شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اب آپ چھوڑ دیں. کل کو اگر لیڈرشپ بھی اس طرح کے اعلان نہیں کرتی تو کارکن خود ہی کام کرنا شروع کر دیں گے اس طرح کے، اور پھر ایک کیاس ہوگا. وہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس کو آپ موب کی سی کیفیت کہتے ہیں کہ کوئی لیڈر ہی نہیں ہوتا، کوئی لیڈر لیس ایک ہے جس کی جو مرضی ہے وہ اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی. تو لہٰذا اب یہ جو مناظریں اچھے نہیں ہیں کہ جی یہ آپ کا کے پی نہیں، پولیس افسر نے کہا، تو اقبال افریدی آگے سے بولے یہ ہمارا پاکستان ہے پھر. اور وہ باہر جب نکلے ہیں تو کافی ان کی پولیس کے ساتھ بحث ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس میں پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی فتح اللہ خان بھی شامل ہو گئے، ان کی بھی پولیس سے جھڑپ ہوئی ہے. اب دوسری طرف مجلس وحدت المسلمین کے لوگ باہر نکل آئے ہیں، انہوں نے بھی ریلی کی شکل اختیار کر لی، وہ بھی باہر نکلے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. آج کے اب یہ مناظر ہیں اور لگتا ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے، اور اب یہ ماحول رہے گا جب تک کہ عمران خان کا پراپر علاج نہیں ہو جاتا.
پھر اس پر شفیع جان بھی بڑے غصے میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قافلے کی صورت میں پارلیمنٹ جائیں گے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں دھرنے شروع ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے MNAs کو پارلیمنٹ لاجز میں بند کیا، ہم چاہتے ہیں عمران خان کے ذاتی معالج یا الشفا کے ڈاکٹرز اندر جائیں اور عمران خان کا چیک اپ ہو۔ یہ بات اب حکومت کو ماننی پڑ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی کرواتے، لیکن پھر کروا کیوں نہیں رہے؟ جب ایک دفعہ آپ مان گئے ہیں، لاہور میں مال روڈ پر دیکھیے کیا ہوا ہے، وہاں بھی تحریک انصاف کے لوگ اور وکلا آ گئے اور مال روڈ بھی بند کر دی، جو لاہور کی سب سے اہم شاہراہ ہے وہ بھی بند کر دی گئی۔ اب یہ سب کچھ چل رہا ہے، آپ دیکھیے لوگ اس طرح سے نکل رہے ہیں، اور تو اور جو سرکاری ملازمین ہیں وہ سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور چوتھا دن ان کو ہو گیا ہے سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دیے ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کے حوالے سے محسن نقوی صاحب کا بیان آ گیا ہے وزیر داخلہ کا، یہ 2 ماہ مزید ہوں گے جیل میں خان صاحب، اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد ان کو اسلام آباد شفٹ کر دیا جائے گا، اسلام آباد کی جیل میں جو نئی جیل تیار ہو رہی ہے، اور اسلام آباد سے ضاع ہوگی اور وہاں ان کو شفٹ کر دیں گے، وہاں ہر طرح کا علاج ہوگا، آنکھ کا بھی ہوگا، جو بھی چاہیے وہاں پر علاج ہوگا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا اس سے ان کے کارکن مطمئن ہو جائیں گے تحریک انصاف کے؟ یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ عمران خان جس ڈاکٹر سے آنکھ کا علاج کرانا چاہیں کرایا جائے گا، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں وہ مان تو رہے ہیں، گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے کہ جی جس طرح آپ کہیں گے بالکل اس طرح علاج ہوگا۔ طارق فضل چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ دوبارہ مرتب ہوگی، چیف جسٹس خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، جس جگہ بھی کہا جائے گا وہاں عمران خان کا علاج کرایا جائے گا، اس معاملے میں غفلت نہیں برتی جائے گی، یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس پر سیاست کرنا زیادتی ہوگی۔ طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں، بیانات کی حد تک یہ بالکل اب گر چکے ہیں کہ جی وہ جو کہیں گے کریں گے، جو کہیں گے کریں گے، ایسا نہیں ہو، کیونکہ اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ کوئی اور معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو ہمیں تو نہیں لوگ چھوڑیں گے، کارکن نہیں چھوڑیں گے، ہماری سیاست پہلے کچھ نہیں ہے تو مزید برباد ہو جائے گی۔